رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ پرانے عہد نامہ کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم زبور 114، 115، 116 اور 117 کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، زبور 114 کا عنوان کیا ہے؟ اس میں بیان ہے کہ خداوند کی تمجید کرنے سے لوگ ملک مصر سے باہر نکلے اور اس کا قوی ہاتھ ان پر تھا، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا بازو ان کی طرف بڑھایا۔ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے، خداوند کے ہاتھوں نے یہ کیا۔ پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے جب اسرائیل مصر سے نکل آیا، یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی ملکیت ٹھہرا۔ اس نے ان کے خروج کی بات کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا کہ خداوند ان کے درمیان ٹھہرا۔ ہمیں خروج کے واقعہ کا بتائیے، وہ فدیہ خداوند نے جو ان لوگوں کے بیچ رہا۔ ویسے یہ زبور ان مزامیر میں سے ایک ہے جس کو ہم عید فصح کے موقع پر گاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عید فصح اس لیے منائی جاتی تھی کہ لوگ ملک مصر سے نکلے، جب خداوند نے انہیں ملک مصر کی سرزمین سے نکالا، اور موسیٰ نے گیت میں یہ کہا کہ اس کا عظیم مسکن، اور اس نے کہا کہ وہ اپنے اس عظیم خدا کے لیے ایک گھر تیار کرے گا جس نے اس کا فدیہ دیا۔ موسیٰ کو خداوند کے خیال سمجھ آئے اور جانا کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ فدیہ دے، بلکہ یہ آخرت کا ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان ہے، اور اسی لیے ہم خروج کی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں کہ فدیے کے بعد انہوں نے دراصل خیمہ اجتماع بنانے کی تیاری شروع کی، اور خیمہ اجتماع کے قائم ہونے تک یہ کتاب ختم نہیں ہوئی۔ خداوند کے جلال نے اس جگہ کو بھر دیا، کیونکہ خدا کے فدیہ دینے کا مقصد محض فدیہ دینا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ان کے درمیان قائم رہنے کے لیے اس کا مسکن تیار ہو، کیونکہ اس کو انسانوں سے محبت ہے۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کو جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے ان کو اپنے مقدس مکان میں لے چلا۔ جی، خدا کا مقصد ہے کہ لوگوں کے بیچ بسے، اور خلاصی اسی کا ایک ذریعہ تھا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، تیسری آیت سے پڑھوں گا۔ یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈھوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیں۔ اے سمندر، تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن، تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں، تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں، تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین، تو رب کے حضور یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا، جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ خداوند کی عظمت کا بیان ہے، وہ اپنے لوگوں کو باہر نکال لایا۔ اسی نے بحر کلزم پار کروایا اور دریائے یردن پار کروایا۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، لوگوں کو ملک مصر سے نکال کر اپنے ملک میں جانے کے لیے وہ دو جگہوں سے گزرے۔ مصر سے نکلنے کے لیے انہیں بحر کلزم پار کرنا تھا، اور کنعان میں جانے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ دریائے یردن کو پار کریں۔ اور اگر ہم ان دونوں صورتوں کو پڑھیں تو بہت شاندار ہیں، لیکن وقت کم ہے، اسی لیے میں عنوان تک ہی محدود رہوں گا۔ بحر کلزم کو پار کرنا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے جان دی، اور دریائے یردن کو پار کرنا مسیح کے ساتھ ہماری موت کی علامت ہے۔ ہم نئے عہد نامے کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسیح یسوع کے قربان ہونے کے نتیجے میں ہم سب کو برکت ملی۔ اس نے ہمیں دنیا سے الگ کیا، اور مسیح کی موت سے شیطان ہارا۔ اور میں کہوں گا کہ رومیو کے 6 باب میں اس کے علاوہ ہمارے لیے ایک اور برکت ہے، اور پھر کلسیوں کے 2-3 باب میں مسیح کے ساتھ ہماری موت کا ذکر ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم بھی وراثت میں داخل ہوں۔ ان دونوں تصویروں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا۔ بحر کلزم اور یردن کو پار کرنے کے واقعات میں خداوند کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کوہ سینا پر اترا، اور یہ زبور شاعرانہ انداز میں لکھا گیا، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے اس زبور کے الفاظ شاعرانہ ہیں۔ لکھا ہے، اے پہاڑوں، تمہیں کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑوں، تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچے کی مانند کودتے ہو؟ یہاں شاعرانہ انداز میں خدا کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور جب وہ پہاڑ پر اترا تو وہ دھوئیں سے بھر گیا۔
آپ نے کہا کہ بحر کلزم یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر جان دی اور یردن کو پار کرنا یعنی مسیح کے ساتھ ہماری موت۔ زبور نویس نے 8ویں آیت میں بھی یہ لکھا، جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ بھائی، چٹان میں سے پانی کا نکلنا اس حصے میں مسیحی تجربے کو بیان کرتا ہے۔ مسیحی تجربے میں یہ کس بات کا حوالہ ہے، یہ بتائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ 1 سے 7 آیت خدا کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اور 8ویں آیت میں خدا کے فضل کی بات ہوئی ہے کہ سمندر اس کو دیکھ کر بھاگا اور یردن پیچھے ہٹ گیا اور پہاڑ اچھلے اور پہاڑیاں کودیں۔ یہ خدا کی عظمت ہے کہ پہاڑ کو جھیل بنانا، لیکن مسیحی زندگی میں اس سے بھی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ وہ نہ صرف چٹان میں سے پانی کو مہیا کرتا ہے، بلکہ پتھر دل اور سخت رویے رکھنے والوں کو اچھا دل عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ترسیس کے ساؤل کا دل کتنا سخت تھا، لیکن خدا کے لوگوں کی محبت اور خدا کے لوگوں نے اس کا دل پگھلا دیا تھا۔ اور ہمارا زندہ خدا یہ معجزات آج بھی کرتا ہے ہر اس توبہ کرنے والے اور ایماندار کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق روح القدس سے بھی ہے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، اس نے روح کے بالکل۔ متعلق کہا۔ اگر ہم نئی فطرت اور پاک دل نہ پائیں تو روح القدس کبھی ناپاک دل میں آ کر نہیں بستا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ جب قدیم لوگوں نے بحر کلزم کو پار کیا تو وہ خون سے بچائے گئے۔ جب انہوں نے دریائے یردن پار کیا تو بیابان سے نکل کر وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ خلاصی کے 2 مراحل ہیں، یہاں بھی 2 مرحلوں کا بیان ہوا۔ خداوند یسوع نے صلیب پر ہمیں گناہ کی سزا سے بچایا۔ مسیح ہماری خاطر موا، یہ ماضی میں ہوا۔ اب وہ ہمیں گناہ سے بچاتا ہے۔ حال میں یہی مسیح کے ساتھ موت کا تجربہ حاصل کرنا ہے۔ بحر کلزم اور دریائے یردن کو پار کرنا کفارے کے 2 مرحلوں کا بیان کرتا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور 115 کی 2 آیت ہے، قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ کیا یہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ بھائی یوسف، اس زبور میں کس دور کی بات ہوئی، خاص کر یہ سوال اور جملہ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ تاریخ میں ایسا بہت مرتبہ ہوا اور مسیح کے آنے پر بھی ایسا ہوا، کیونکہ میں کہوں گا کہ بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا اس کے ساتھ ہوتا تو اسے اس حال میں نہ چھوڑتا، اور یہ دوبارہ ہوگا۔ اور مصیبت کے دور میں جب قوم مشکل حالات سے گزرے گی، مطلب کہ مشکل دور بھی آئے گا، تو میں کہوں گا کہ لکھا ہے کہ غیر قومیں طنز کریں گی کہ اب ان کا خدا کہاں ہے۔ سوال جو بھی ہو، کوئی بھی وقت ہو، ماضی یا حال، یہاں تک کہ مستقبل میں بھی جب لوگ مشکل حالات میں خداوند کی عظمت اور قدرت پر شک کریں گے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو چاہا وہ کیا۔ یہ شاندار اصول ہے، اور ہم نے دانیل کے 5ویں باب میں پڑھا، معاف کیجیے گا، اس کے 4تھے باب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور مملکت پشت در پشت ہے، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اسے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ اس کے لیے ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانا مشکل نہیں، اور اگر وہ ہمیں اس میں جلا دے تو بھی یہ اس کا جلال ہے۔ اے خداوند، ہم کو نہیں بلکہ اپنے نام ہی کو جلال بخش، کیونکہ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو چاہا وہی کیا۔ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ اس کے بعد اس نے آسمان پر موجود ہمارے خدا اور لوگوں کے خداؤں اور بتوں کا موازنہ کیا۔
चौथी आयत है, उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं, ये हमारे खुदावंद और दूसरे बुत और खुदावंद पर भरोसा करने वाले और बुतों पर भरोसा रखने वालों का मुआवजा है। इसके मुतालिक बयान कीजिए। मतलब खुदा आसमान पर है, उसने जो चाहा वो किया। ये बुत क्या करते हैं और झूठे खुदा क्या करते हैं? वो 7 चीजें नहीं करते। पहली चीज, उनके मुंह है लेकिन वो नहीं बोलते। दूसरी चीज, वो देखते नहीं। तीसरा, सुनते नहीं। चौथा, सूंघते नहीं। पांचवां, छूते नहीं। छठा, वो चलते नहीं। सातवां, आवाज नहीं देते। वो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी। अफसोस के उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे और वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। इंसान खुदा से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर कोई बुत की पूजा करे तो वो इंसान यकीनन अपने खुदा से कमतर होगा। अगर कोई नापाक और गजब से भरे खुदा की इबादत करे तो खुद भी नापाक और गुस्से वाला होगा। आप अपने खुदा से बड़े नहीं हो सकते। इसीलिए जब रोमियो 1 में उन्होंने कीड़े मकोड़ों की इबादत की तो इसी सबब से खुदा ने उन्हें गंदी शहवतों में छोड़ दिया। आज लोग गुस्से की इंतहा तक पहुंच चुके हैं। तो सवाल ये है कि उन्हें ये कहां से मिला? अपने खुदा से। वो जिस खुदा की इबादत करते हैं वो गुस्से से भरा हुआ और नापाक खुदा है। आपका कहने का मतलब है कि जो किसी खुदा की इबादत करे उसकी खुसूसियात इसमें उछलती हैं। खुदा हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। क्या कोई खुदा से बड़ी और मिसाली शख्सियत को जानता है? इंसान पूरी कोशिश करता है कि वो वहां तक पहुंचे अगर वो गुस्सा और नापाकी में ना हो। जिबा और जल्मना की तरह जो लोगों को कत्ल करें, उनके पास नूर नहीं तो आप भी उनकी मानिंद हो जाएंगे। भाई यूसुफ, ये हैरान कुन बात नहीं कि हकीकी मसीही ईमानदार जो जिंदा खुदा की इबादत करे उसमें खुदा की खुसूसियत की झलक दिखाई दे और उसमें मोहब्बत और दीनदारी और रहम मौजूद हो, जब वो अपने खुदा से दुआ करने के बाद सबके साथ भलाई करता है। सबके साथ। सही। भाई यूसुफ, 9वीं आयत से 3 मरतबा तवक्कल करने का कहा इसराइल को, हारों के घराने को और खुदावन से डरने वालों को कि वो खुदावन पर तवक्कल करें। इससे क्या जाहिर होता है? ये 3 दायरे हैं। पहला दायरा वसी है, ऐ इस्राएल, खुदा के लोग जो खुदा के नाम से जाने जाते हैं। और फिर इसके बाद निस्बतन थोड़ा कम दायरा है उस कौम के घराने का, यानी कि हारून के घराने का। इस घराने की अपनी कोई खूबी नहीं, बल्कि खुदा ने इस घराने को चुना। और इसके बाद इससे भी मजीद छोटा और तंग दायरा है, वो जो खुदावंत से डरते हैं। ऐ खुदावंत से डरने वालों, खुदावंत पर तवक्कुल रखो। ये दायरा खुदा की आंख देख सकती है। एलिया के अयाम में भी उसने फरमाया कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जो उसने देखे, जिनको वो जानता है। उसने खुदावंत पर भरोसा करने का ताल्लुक बरकत से जोड़ा। वो इसराइल के घराने को बरकत देगा, वो हारून के घराने को बरकत देगा जो खुदावंत से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। हमें बताएं कि खुदावंत से डरने का बरकत से क्या ताल्लुक है? खुदा को बरकत देना पसंद है, पर वो किसको बरकत दे? वो जो उस पर भरोसा रखते हैं और वो जो तेरा नाम जानते हैं, तुझ पर तवक्कुल करेंगे। क्योंकि ऐ खुदा, तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया है, क्योंकि वो सबसे प्यार करता है। सही। भाई यूसुफ, मैं 16वीं आयत से पढ़ूंगा। आसमान तो खुदावंत का आसमान है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। बहुत से लोग कहते हैं कि आसमान खुदा का है और जमीन इंसान की, और कहते हैं इंसान मरने के बाद फिरदौस या जहन्नुम में जाता है। खुदावंत का ताल्लुक जमीन से खत्म हो चुका, अब जमीन खुदा की नहीं रही। क्या बाइबल में ये बात मौजूद है? हरगिज नहीं। यहाँ लिखा है कि जमीन उसने बनी आदम को दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा का जमीन से कोई लेना देना नहीं। इफ्ती 10:1 में लिखा है, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए। ये चीजें कौन सी हैं? ये है आसमान और जमीन। मसीह आकर आसमान और जमीन दोनों पर सल्तनत करेगा, क्योंकि खुदा का इरादा है कि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह वो जमीनियों का। और खुदा ने जो दुआ शागिर्दों को सिखाई वो पूरी होगी। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। शुक्रिया।
بھائی یوسف، اب میں زبور 116 کا مطالعہ شروع کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی۔ بھائی یوسف، اس کا عنوان کیا ہوگا؟ اس کا عنوان ہے خدا کی بھلائی، نجات اور اس کا کرم۔ اس کی بھلائی، نجات اور اس کا جی، کام۔ اس نے فرمایا، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا ہے، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ میں اس بات پر رکوں گا، میں محبت رکھتا ہوں۔ کس سے اور کیوں؟ ہم نے دیکھا کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے کیونکہ اس نے اس کی فریاد اور منت سنی۔ ہم یوحنا کے 4 باب سے سمجھ سکتے ہیں ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھتے رکھی، ہیں کیونکہ خداوند نے ہم سے محبت رکھی، اور میں کہوں گا کہ اس نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا، اور یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ ہم نے محبت کرنا خدا سے سیکھا ہے، اور میں کہوں گا کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے خدا کی مانند بنیں۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو محبت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم محبت رکھیں۔ کیا آپ اس زبور کی آیات کی ترتیب کے مطابق اس کے خیالات کے متعلق بتا سکتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ مثلاً یہ جملہ 4 مرتبہ دہرایا گیا کہ میں دعا کروں گا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ اس وجہ سے وہ اس سے دعا کرے گا چونکہ خدا نے اس کی طرف کان لگایا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ چلتا ہو اور اس کا چھوٹا بچہ اپنے باپ سے بات کرے، اور اسی طرح خدا ہماری یعنی اپنے بچوں کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا ہے اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ اور پھر تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا تب میں نے خداوند سے دعا کی، یعنی جب میں مشکل میں ہوں تو میں کہاں جاؤں، جب تھک جاؤں تو خدا کے سوا کہاں جاؤں۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا تب میں نے خداوند سے دعا کی۔ اور پھر تیسری بار 13ویں آیت میں لکھا ہے، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ دعا۔ بالکل۔ اور 17ویں آیت میں بھی لکھا ہے، میں تیری شکر گزاری کی قربانیاں چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ اور بائبل مقدس میں پہلی بار دعا کا لفظ پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں آیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ نئے عہد نامے میں لکھا ہے، جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 116ویں زبور کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ نجات کا پیالہ اٹھا کر منتیں پوری کروں گا، ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ بائبل مقدس میں نجات کا پیالہ اور برکت کا پیالہ موجود ہے۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ نجات کا پیالہ، اور کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ جس بھی جملے میں نجات کے پیالے کا لفظ آیا ہے، یہ لی نہیں بلکہ دی گئی، یہ مجھے دی گئی۔ اس لیے لکھا ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے دی گئیں، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ اس کا جواب ہے کہ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر دعا کروں گا، اور اس میں فلاں در حقیقت وہ ہے، لیکن میں کہوں گا کہ نجات میں نہیں بلکہ وہ اسے پا لیتا ہے، اور نجات کا پیالہ اٹھانے کے بعد وہ خداوند کا شکر کرتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو۔ اور میں کہوں گا کہ منتیں پرانے عہد نامے میں بھی موجود تھیں، اور دراصل اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ موجود ہے وہ دراصل خدا کا ہے۔ بلکہ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ خداوند کا ہے آپ اس کو دیں، یہ تقدیس ہے۔ اور میں کہوں گا کہ مسیح نے میری جان کی قیمت چکائی ہے، اور میرا سب کچھ اور میری جان بھی اس کی ہے۔ کیا میں نے اپنی زندگی اس کو دی؟ ایک گیت میں یہی لکھا ہے کہ اے خداوند میری زندگی کو، میری جانچ کو اور میری دماغ کی طاقت کو لے لے، تو نے اس کی قیمت چکائی، یہ تیری ہے، اور میں اپنی خوشی اور مرضی سے اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں۔ بھائی یوسف، اگر ہم زبور 117 کا مطالعہ کریں تو یہ سب سے چھوٹا زبور ہے۔
लिखा है, ए कौमों सब खुदावंद की हम्द करो, ए उम्मतों सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अब्दी है, खुदावंद की हम्द करो। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप इस छोटे से ज़बूर पर अपनी राय दें। जैसा आपने कहा कि ये सबसे छोटा ज़बूर है, और मैं कहूंगा कि ज़बूर ही की किताब में सबसे छोटा और सबसे बड़ा ज़बूर मौजूद है। हम इसका मुताला जल्द कर लेंगे। हालांकि ये ज़बूर सबसे छोटा है, लेकिन ये ज़बूर बहुत ही शानदार है, और इसीलिए मैं कहूंगा कि इसका हवाला हमें रोमियो 15वें बाब में मिलता है, जब पौलुस रसूल इस ज़बूर की एक आयत का हवाला देता है, क्योंकि इसका उन्वान बहुत अच्छा है। उन्वान क्या है? कुछ लोग 1000 साला बादशाही को नहीं मानते और सोचते हैं कि इसका इतलाक इसराइल पर सल्तनत करने से है, पर मैं ये कहूंगा कि मसीह सारी जमीन पर सल्तनत करने को आएगा। वो सिर्फ इसराइल पर हुकूमत नहीं करेगा, वो सिर्फ उन्हें ही बरकत नहीं देगा, बल्कि ये बरकत मिस्र और असूर के मुल्क में भी होगी। और तो और ये लिखा है कि ए कौमों सब खुदावंद की हम्द करो, और लिखा है कि ए उम्मतों सब उसकी सताइश करो। सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि बियाबान के सारे दरख्त उसकी सताइश करें। ये आज़ादी का वक्त है, क्योंकि उस वक्त तमाम मखलूकात फना के कब्जे से छूट जाएंगी, क्योंकि सारी मखलूकात मिलकर अब कहराती है और दर्द ज़े में पड़ी तड़पती है, लेकिन वो आज़ाद होगी मसीह की हकूमत में और गाएगी, और सब दरख्त और दरिया खुदावंद की तमजीद करेंगे, और ये जल्द होगा जब खुदावंद सब मुमलकतों पर हुकूमत करेगा। मतलब हमें इस फ़र्क को वाज़े बयान करना चाहिए जो कलीसिया में और 1000 साला बादशाही के दौर में सारी दुनिया में है। कलीसिया हर ज़ुबान और कौम और कबीले के लोगों की नुमाइंदगी करती है, और कलीसिया में हर कौम और हर कबीले और हर नस्ल के लोग खुदावंद की तमजीद करते हैं। लेकिन 1000 साला बादशाही में सब कौमें और हर ज़ुबान के लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम के आगे झुकेंगे। हर जुबान खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करेगी, खुदा बाप को जलाल मिले। देखें भाई, मैं कहूंगा कि इस दौर में जमीनी लोग और सब कौमों के सब लोगों में फर्क होगा। जैसा कि कलीसिया में लोगों के दरमियान किसी किस्म का कोई फर्क नहीं, और मसीह में सब एक हैं। जब हम कलीसिया के लिए कई चीजों को 1000 साला बादशाही के दौर की बातों से मिलाएं तो हम गलत करते हैं। हमें चाहिए कि कलीसिया से जुड़ी बातों और 1000 साला बादशाही की बातों को अलग करें। बिल्कुल। उसने दूसरी आयत में शफकत और सच्चाई का हवाला दिया, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अब्दी है। भाई यूसुफ, मुस्तकबिल में मसीह की मुकम्मल बादशाही का शफकत और सच्चाई से क्या ताल्लुक है? खुदा की सब नेमतें उसकी हम पर शफकत ही है, और इसकी बुनियाद उसकी वफादारी है, क्योंकि उसने वादे किए। उसने अब्राहम से वादा किया, मसलन अब्राहम से क्या वादा है, और दाऊद से भी अहद किया। खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है, जी हाँ, और वो अपने तमाम वादे निभाना जानता है। वो उनसे मुंह नहीं फेरता, और इसीलिए ज़बूर इसी से शुरू होता है और इसी पर ख़त्म होता है। खुदावंद की हम्द करो, इसकी 2 आयात हैं, और ये छोटा ज़बूर है। ये हम्द पर शुरू और हम्द पर ख़त्म होता है। ये शादमानी तमजीद और सताइश की ज़ुबान है। जब मसीह बादशाही करेगा तो ये दुनिया में नुमाया होगी। खुदावंद आपको बरकत दे भाई यूसुफ। अब वक्त हुआ है कि हम मेहमानों से उनकी राय जानें। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? मैंने ज़बूर 114 से सीखा, खुदावंद ने माजी में लोगों पर रहमत और शफकत की। ज़रूरी है कि हम जिंदगी में खुदावंद पर ईमान रखें। मुस्तकबिल के बारे में मालूम ना हो तो भी माजी में उसकी शफकत को याद रखें और अपना सफ़र जारी रखें। वो हर ईद फसह पर उसकी यादगारी मनाते थे। हमारे लिए हौसले और तसल्ली की ये बात है कि हमारा खुदा आसमान पर है। उसने जो कुछ चाहा वही किया। वो हक ताला के दहनी तरफ अपने तख्त पर है। हम उसकी सताइश करें। वो हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। पुराने अहदनामे में मन्नतें मौजूद हैं, लेकिन नए अहदनामे में हम और हमारा सब कुछ खुदावंद ही का है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने खुदा के कलाम में से सीखा, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। अजीज़ों, लिहाजा खुदावंद से दुआ करें और उसकी इबादत करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद से निजात का प्याला हासिल करें। इसलिए अगर आप अच्छी तरह इबादत करना चाहते हैं तो मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।
أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي. أمل نحوي أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا. الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البسطاء، مخلص متضعين. يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذا لنعمتك. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق. في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة. آمنت بالحق الجلي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل،